السلام علیکم میرے پاکستانی. عالمی سیاست بالخصوص مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کی بات کریں اور غزہ کے ایشو پر بات کریں تو اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے کہ ہر 24 گھنٹے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اور جب آپ اس ڈیولپمنٹ کی کڑیاں گزرے ہوئے واقعات سے جوڑتے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل آئسولیٹ ہو رہے ہیں غزہ کے ایشو کے اوپر. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ساری مہذب دنیا کھڑی ہے اور دوسری طرف فقط امریکہ اور اسرائیل کھڑے ہیں. ابھی کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب اس صورتحال میں غزہ کے ایشو کے اوپر ایک طرح کی آئسولیشن ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی. دوسری صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں روس اور چین کا معاملہ ورسز امریکہ، تو وہاں پہ الگ سے امریکہ آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا، اس کی دو تین وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک تو وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جو احتجاج ہوئے، جو عوامی پریشر سامنے آیا، اس عوامی پریشر کے نتیجے میں ان ممالک کی حکومتیں مجبور ہوئیں کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جتنے احتجاج، جتنے پروٹیسٹ برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ہوئے، دوسرے ملکوں میں ہمیں اس طرح نہیں ملتے. لیکن ایک دوسری بھی ریزن ہے، اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اس کا انالیسس کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ در حقیقت کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس وقت جو عالمی سیاسی صف بندی ہے اس میں چین کے گرد جمع ہو رہے ہیں ممالک، اور جو ملٹی پولر ورلڈ کا آرڈر سامنے آ رہا ہے ایمرج ہوتا ہوا، اس میں برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا یہ چین کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو سے بھی باہر نکل رہے ہیں. اور یورپ بھی ایک طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اور یہ آئسولیشن جو میں دیکھتا ہوں یہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بڑھے گی اور بڑھے گی، اور اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا، نہ امریکہ کاؤنٹر کر پا رہا ہے، نہ اسرائیل کاؤنٹر کر پا رہا ہے. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ان کی جو ایجنسیاں ہیں، سی آئی اے، موساد اور حتیٰ کہ یہ تمام ایجنسیز جو ہیں یہ بھی عجیب سی کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہیں. واٹ شوڈ بی ڈن، کیا کیا جائے اس ساری صورتحال کے اندر. اور پاگل پن کا رد عمل یہ ہے کہ نیتن یاہو
کوئی وائز ایڈوائس یا لینے کی بجائے، کوئی وائز ڈسیزن لینے کی بجائے وہ پاگل کتے کی طرح، جس طرح ہلکایا ہوا کتا ہوتا ہے، وہ اسی طرح جینوسائیڈ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے۔ اور ابھی گزشتہ رات اس نے 70 کے قریب جو غزہ کے شہری ہیں ان کو دوبارہ صرف ایک دن میں 24 گھنٹے میں شہید کیا ہے، بچوں بوڑھوں کو بم سے اڑا دیا۔ اب یہ ایک اور پاگل پن ہے۔ اور اب جب اس ساری پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال میں آپ بین الاقوامی انالیسس دیکھتے ہیں، رپورٹس پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ نیتن یاہو، اٹ از پاسبلٹی کہ نیتن یاہو دوبارہ ایک بڑا قدم اٹھا سکتا ہے جنگ مسلط کرنے کے لیے ایران کے خلاف۔ تاہم اب اگر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ حماقت کے سوا تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس صورتحال میں، جو کہ قطر پر حملہ ہونے کے بعد ڈیولپ ہوئی، قطر پر حملے کی بنا کے اوپر ہی جو پاک سعودی جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ میں تبدیل ہوا، اور ہم نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم ایک ہو گئے دفاعی طور کے اوپر۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اگر نیتن یاہو اور امریکہ جو اپنی شکست کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ان کے خلاف کھڑی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور روس جو ہے وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے ملٹی پولر ورلڈ کا، یہ ان کو مزید آئسولیٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب اس شکست خوردگی کے عالم میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پاگل پن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو ان پریسیڈنٹڈ ہو اور جس کے بہت بھیانک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ لامحالہ ایک آرڈر سے جب دوسرے آرڈر کی طرف دنیا بڑھتی دکھائی دے رہی ہے تو پھر جو جو پاور جو لوز کر رہی ہے اپنی پاور، وہ لوز کرتے کرتے کتنوں کی جان لے لے اور کیا گل کھلائے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ اب کی بار اگر ایران کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو عرب ممالک کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب قطر، سعودی عرب، عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر پاکستان کی بھی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے۔ چین اور روس جو ہے وہ، آپ کہہ سکتے ہیں چین، روس، پاکستان اور تمام جو عرب ممالک ہیں، یہ ایک وہ خوبصورت بلاک ہے جو کہ جس کے سامنے میرے خیال میں نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو کاؤنٹر کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب آج کا امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا جو آج سے 20 برس پہلے کا امریکہ تھا۔ تاہم اس ساری صورتحال میں ہمیں بھی کچھ اپنی قومی سلامتی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کریں، اور معاشی حالت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اہل قیادت اس ملک کو نصیب نہیں ہو جاتی جو
सेल्फ लेस हो। आज पाकिस्तान को सेल्फ लेस लीडरशिप की जरूरत है। आज पाकिस्तान को विजनरी लीडरशिप की जरूरत है। आज पाकिस्तान को कमिटमेंट रखने वाली लीडरशिप की जरूरत है। जिनको पब्लिसिटी का शौक ना हो वो पाकिस्तान को इंसाफ की बुनियाद के ऊपर आगे लेके जा सके, पाकिस्तान को ह्यूमैनिटी की बुनियाद के ऊपर आगे लेके जा सके। आज पाकिस्तान को एक कौम बनने की जरूरत है। 47 में हमारे पास मुल्क नहीं था, हमें मुल्क नसीब हुआ। आज हम अगर कौम बनने का फैसला करते हैं तो फिर ही हमारी कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं हो सकता, हमारी खुद कौमी खुद मुख्तारी पे कोई आंच नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।